السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے، یعنی جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو تو پہلے دھو لو اپنے چہرے اور اپنے بازو کوہنیوں سمیت، اور مسح کرو اپنے سروں کا، اور دھو لو اپنے پیر ٹخنوں تک، اور اگر ہو تم جنوبی، یعنی تم کو غسل کی حاجت ہو تو سارا بدن اچھی طرح پاک کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، جنوبی یعنی ناپاک ہو تو سارا بدن پاک کر لو، یعنی غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے قضائے حاجت کے بعد، ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ پاؤ پانی تو تیمم کرو پاک مٹی سے، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے بازوؤں کا۔ اس سے نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کچھ تنگی، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو خوب پاک صاف کرے تمہیں، اور پوری کر دے نعمت تم پر، تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو۔ اس آیت کا شان نزول، جیسا کہ اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے عرض کیا تھا، کہ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار، جو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء سے عاریتاً لیا تھا، وہ ہار کہیں گم ہو گیا دوران سفر، جبکہ ابھی صحابہ کرام وہ لشکر مدینہ طیبہ میں داخل ہونے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو رکنے کا حکم دیا، اور آپ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہی مسئلہ اور یہی بات جو ہے الحمدللہ تفسیرات احمدیہ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کی جو 500 آیت احکام کی جو تفسیر ہے قرآن مجید کی، اس میں یہ ذکر بھی تفصیل سے گزر چکا ہے، اور جامعہ انواریہ آفیشیل چینل یوٹیوب پر اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ الحمدللہ 8 یا 10 دن پہلے ہی تفسیرات احمدیہ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء تفسیر ہے، جس کی ریکارڈنگ مکمل ہو چکی ہے، اور آخر کا 31% جو ہے ریکارڈنگ میں مفتی ڈاکٹر امین الدین قادری حفظہ اللہ نے اس میں حصہ لیا ہے، جن کا آپ یہ تفسیر مظہری کا درس سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرما ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے سارا لشکر رکا ہوا تھا، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد ہیں، آپ ان کو ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہاری ہار کی وجہ سے تمام لوگوں کو رک جانا پڑا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، جبکہ صبح ہو چکی تھی، پانی تلاش کیا گیا وضو کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے پانی کی تلاش شروع ہوئی، لیکن پانی کہیں نہیں ملا۔ تو اس موقع پر یہ آیت تیمم، پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت والی آیت نازل ہوئی۔ اسی کی تفسیر ہو رہی ہے۔ حضرت اسید بن حضیر نے کہا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والوں، یعنی اس موقع پر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا اور ان کی وجہ سے تیمم کی اس امت کو سہولت حاصل ہوئی، تو حضرت اسید بن حضیر نے عرض کیا کہ اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے لوگوں میں برکت پیدا فرما دی، یعنی آپ حضرات کی وجہ سے اس طرح کی برکتیں اور مسلمانوں کو سہولتیں حاصل ہوئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری باب قولہ فلم تجدوا ماء فتیمموا جلد 2 صفحہ 663، اور شان نزول
کی جو حدیث اوپر گزری اس کا بھی حوالہ موجود ہے، صحیح بخاری باب قولہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، جلد 2 صفحہ 663۔ یہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہار کے واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نساء والی آیت نازل نہیں ہوئی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت سورہ نساء والی آیت سے پہلے نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ناراض نہ ہوتے اور یہ نہ کہتے کہ تم نے لوگوں کو ایسی جگہ روک رکھا ہے جہاں پانی نہیں، اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ وضو کے لیے پانی ہے، اور اسید بن حضیر ان کا شکریہ بھی ادا نہ کرتے۔ طبرانی نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اسی کی مثل روایت کی ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رخصت، تیمم کی اجازت کا حکم نازل فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عائشہ مبارک ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ کا مطلب اذا اردتم القیام الی الصلاۃ ہے، یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے رکعت باندھ کر کھڑے ہو تو اس وقت وضو کرو، بلکہ اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، یعنی نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، یعنی جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو، جس طرح اس آیت کا مفہوم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ پڑھو، تو کیا مطلب تلاوت سے پہلے پڑھنا ہے، تلاوت شروع کرنے کے بعد نہیں، اسی لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا واجب ہے، تسمیہ سنت ہے۔ یہاں ارادہ فعل کو فعل سے تعبیر کیا، کسی کام کرنے کے ارادے کو کام کرنے سے تعبیر کیا جو حقیقت میں سبب ہے۔ مقصود اختصار اور تنبیہ ہے کہ جو آدمی عبادت کا ارادہ کرے تو وہ نماز کی طرف جلدی کرے، اس طرح کے ارادہ فعل سے جدا نہ ہو، نماز کا ارادہ کرتے ہی فوراً نماز کے لیے ریڈی ہو جائے، تیار ہو جائے۔ آیت کا ظاہر ہر نماز کا ارادہ کرنے والے پر وضو کے واجب ہونے کو ثابت کرتا ہے، اگرچہ پہلے سے حدث لاحق نہ ہو، یعنی اگرچہ کہ وہ پہلے سے بے وضو نہ ہو، جبکہ علماء کا اجماع اس کے برعکس ہے، اس کے خلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے روز ایک ہی وضو سے 5 نمازیں ادا کی تھیں۔ آیت کا مفہوم ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، ایسا نہیں ہے، ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ نے اس پر علماء کا اجماع ہے۔ آپ نے موضوع پر مسح کیا تھا، صرف آپ وہاں پر ہر نماز کے وقت موضوع پر مسح کیا کرتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے، جبکہ آپ ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے۔ پہلے ابتدا میں ہر نماز کے لیے وضو فرض تھا، لیکن بعد میں وہ منسوخ ہو گیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم باب جواز الصلوات کلیہا بوضوء واحد، جلد نمبر 1 صفحہ 135، یعنی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کرنا جائز ہے۔ اسے امام مسلم اور اصحاب سنن نے حضرت بریدہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ علماء نے اس آیت کی تعویل میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا اس میں امر وجوب کے لیے ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، امر وجوب کے لیے ہے، یعنی واجب ہے۔ پہلے حکم اسی طرح تھا، ہر نماز کے وقت وضو کرنا واجب تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ بعض نے کہا اس میں امر وجوب کے لیے ہے، فغسلوا وجوہکم میں جو امر ہے یہ وجوب کے لیے ہے، پہلے حکم اسی طرح تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ ابتدا میں ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنا واجب تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، جس پر حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ ایک صحابی کی حدیث ہے جن کو فرشتوں نے جنگ میں شہادت ہونے پر غسل دیا تھا، اس لیے ان کا لقب غسیل الملائکہ، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے ہو گیا۔ ان کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا، خواہ وہ پہلے طہارت سے ہو یا طہارت سے نہ ہو، یعنی چاہے باوضو ہو یا نہ ہو، ہر نماز کے لیے ابتدا میں فریش وضو کرنے کا حکم تھا۔ جب یہ امر صحابہ پر مشکل ہو گیا، ہر نماز کے وقت فریش تازہ وضو کرنا مشکل ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم فرمایا۔ وضو کی فرضیت وجوب کا حکم منسوخ ہو گیا، ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا آپ نے
حکم فرمایا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد باب السواک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7۔ اسے امام احمد، ابو داؤد، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے۔ بعض نے کہا امر ندب کے لیے ہے، فغسلوا وجوہکم کا جو امر ہے استحباب کے لیے ہے، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ اجماع اس پر منعقد ہے، یعنی پہلے سے باوضو ہے تو اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی کر لے تو یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ اجماع اس بات پر منعقد ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو مسنون اور مندوب ہے، اگر نمازی پہلے ہی باوضو ہو، اگرچہ کہ پہلے سے باوضو ہو، لیکن اگر کوئی پھر فریش تازہ وضو کر لے نماز کے لیے تو یہ مسنون، سنت اور مستحب ہے۔ حضرت انس کی حدیث بھی اس کے مسنون ہونے پر، سنت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، یعنی تازہ وضو کرتے تھے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن نسائی باب الوضوء لکل صلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ 32۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ اس کے مندوب مستحب ہونے پر حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاکیزگی کی حالت میں، طہارت کی حالت میں وضو کیا، باوضو ہوتے ہوئے پھر وضو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن ترمذی باب الوضوء لکل صلاۃ جلد 1 صفحہ 10۔ اسے نسائی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بہرحال فضائل اعمال میں حدیث اگر ضعیف بھی ہو تو وہ محدثین کے نزدیک قابل قبول ہے۔ لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف حدیث کے ساتھ نقل کیا، ہاں ضعیف لیکن امام سند کے ساتھ امام ترمذی کا ذکر نہیں کیا۔ بہرحال امام ترمذی کی بھی حدیثیں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، تو اگر کوئی حدیث فضائل اعمال میں، ہاں بعض ضعیف بھی ہیں، اگر کوئی حدیث عمل کی فضیلت سے تعلق رکھتی ہے، اگرچہ کہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث بھی فضائل اعمال میں قابل قبول ہے۔ ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ یہ حکم اگرچہ لفظاً مطلق ہے لیکن معناً مقید ہے، لفظی اعتبار سے مطلق ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اس کی قید ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے جب تم حالت حدث میں نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز پڑھنا چاہو اور بے وضو ہو تو پھر ایسی صورت میں تم پر وضو کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اس معنی پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حالت حدث میں تمہاری نماز قبول نہیں کرتا، بے وضو پڑھی جانے والی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ تم وضو کرو۔ اسے شیخین نے صحیحین میں روایت کیا، امام بخاری امام مسلم نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں روایت کیا، ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد، اوپر جو ابو داؤد کا حوالہ آیا تھا باب فرض الوضو، وضو کی فرضیت کا بیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9۔ اگر کوئی بے وضو ہے تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اگر کوئی نماز پڑھنے سے پہلے آلریڈی وضو سے ہے تو اس کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے، اگر وہ کر لے تو مسنون ہے، مستحب ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ زید بن اسلم نے کہا آیت کا معنی یہ ہے جب تم نیند سے بیدار ہو کر نماز کے لیے اٹھو، تو اب ظاہر بات ہے نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، نواقض وضو میں سے ہے، نیند سے بیدار ہو کر اٹھو تو ظاہر بات ہے وضو کرنا اس وقت واجب ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 215۔ بعض نے کہا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خبر ہے، اطلاع ہے کہ کسی مومن پر وضو فرض نہیں مگر اس وقت جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز کے لیے اٹھے، گویا حدث لاحق ہونے کے بعد نماز کے علاوہ جو افعال چاہے وہ کرے۔ بے وضو اگر ہے تو نماز اور تلاوت، قرآن کو چھوئے بغیر سب کام کر سکتا ہے، لیکن اگر نماز پڑھنا چاہے تو پھر وضو کرنا فرض ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، قرآن کو چھونے کے لیے بھی وضو شرط ہے، اگر کوئی بغیر چھوئے کے اگر زبانی تلاوت کرنا چاہے تو بے وضو بھی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یہ آداب کے خلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ ضرورت طبعی سے فارغ ہو کر واپس ہوئے، تشریف لائے، یعنی آپ ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، آپ سے عرض کیا گیا کیا آپ وضو نہیں کریں گے؟ آپ ضرورت کو گئے تھے، کیا آپ وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں کہ وضو کروں؟ اب نماز پڑھنا ہے، کیا نماز کے لیے وضو کرنا ہے؟ اسے امام بغوی نے روایت کیا، یعنی معالم التنزیل جلد 6 صفحہ 215 پر یہ روایت ہے کہ وضو کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، کھانا کھانے کے لیے یا دنیا کے کام کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ فائدہ، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے وضو فرض تھا
جس طرح امام بخاری کی روایت کردہ حدیث دلالت کرتی ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہار کے گم ہونے کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ نے چشمے کے علاوہ پڑاؤ کرنے کو عجیب خیال کیا تھا۔ عام طور پر سفر میں ہوتے تو جہاں پانی ہوتا، کنواں ہوتا، چشمہ ہوتا، وہاں قیام کرتے تھے۔ اس غزوے کے موقع پر ایک ایسی جگہ صحابہ کو قیام کرنا پڑا جہاں پر پانی دور دور تک نہیں تھا۔ ابن عبد البر نے کہا تمام اہل مغازی کے ہاں یعنی اس سے پہلے وہ وضو فرض تھا کیا مطلب؟ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے وضو فرض تھا۔ اس آیت میں تیمم کی رخصت اجازت دی گئی، تیمم کا حکم اس آیت میں بتایا گیا۔ پہلے سے وضو فرض ہے، پہلے سے وضو فرض تھا آلریڈی۔ جی۔ اسی وجہ سے صحابہ نے چشمے کے علاوہ، کنویں کے علاوہ دوسری طرف پڑاؤ ڈالنے کو عجیب سمجھے کہ ایسی جگہ رک رہے ہیں جہاں دور دور تک پانی نہیں۔ ابن عبد البر نے کہا کہ تمام اہل مغازی، تمام اہل سیر کے ہاں، سیرت بیان کرنے والوں کے پاس مشہور ہے کہ جب سے نماز فرض ہوئی آپ نے وضو کے بغیر کوئی نماز ادا نہیں کی، اور وضو کی فرضیت نماز کی فرضیت کے ساتھ ہو گئی۔ عمل میں وضو اگرچہ پہلے سے موجود تھا، اس کے باوجود آیت کے نازل کرنے میں یہ حکمت ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے وضو فرض نہیں ہوا، نماز تو بہت پہلے فرض ہو گئی تھی نا معراج کے موقع پر، اور یہ غزوات کی جو کہ واقعات ہیں یہ سب ہجرت کے بعد کے ہیں، تو آلریڈی پہلے سے وضو فرض تھا۔ اب آیت کے نازل کرنے کی حکمت کیا ہے کہ اس کا فرض عبارت النص سے بھی ثابت ہو جائے۔ آلریڈی جو چیز نماز کی فرضیت کے ساتھ پہلے سے فرض ہو چکی تھی، اس کو پھر صراحت کے ساتھ بھی بتا دیا جائے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، نیز تیمم کی تمہید بن جائے، یعنی اس کا مقدمہ۔ واللہ عالم۔ غسل کا معنی پانی بہانا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ امام مالک کے علاوہ تینوں ائمہ کے نزدیک غسل میں رگڑنا ضروری ہے، یعنی کتاب کا حکم مطلق ہے، اس لیے امام مالک کے خلاف یہ دلیل ہے۔ وجہ معلوم، کیا امام والے رگڑنا فرض کیا امام مالک کے نزدیک؟ غسل کے معنی پانی بہانے کے آتے ہیں۔ امام مالک کے علاوہ تینوں ائمہ کے نزدیک غسل میں خالی پانی بہانا شرط نہیں ہے، رگڑ کر نہانا شرط ہے ان کے پاس۔ تینوں ائمہ کے پاس یعنی کتاب کا حکم مطلق ہے، اس لیے امام مالک کے خلاف یہ دلیل ہے۔ وجہ معلوم عضو کو کہتے ہیں، یہ لفظ مواجہہ سے مشتق ہے۔ اچھا، فغسلوا وجوہکم، یہ سب لغت کی بحثیں ہیں عربی زبان کی، کہ عرب وجہن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چہرہ، تو ان کے پاس چہرے کی تعریف کیا ہے۔ وجہ کس کو کہتے ہیں؟ وجہ معلوم ہے چہرے کو، عضو معلوم کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ کس سے مشتق ہے؟ یہ مواجہہ سے بنا ہے۔ چہرے کی لمبائی میں حد کیا ہے؟ بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہے۔ جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک چہرے کا اطلاق ہوتا ہے، چہرہ کہا جاتا ہے اتنے حصے کو۔ یہ لمبائی میں ہے، اور چوڑائی میں دونوں کانوں کی لو کے درمیان، دونوں کانوں کی لو کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ بھی چہرے میں داخل ہے۔ امام مالک کے علاوہ تینوں ائمہ کے نزدیک جس نے داڑھی اور کانوں کے درمیان والے حصے کو نہ دھویا اس کا وضو نہ ہوگا۔ پانی کو ابروؤں کے نیچے، پلکوں کے اندر اور مونچھوں میں پہنچانا لازم ہے، کیونکہ یہ چہرے کی تعریف میں داخل ہیں۔ داڑھی کے نیچے پانی اس وقت پہنچانا لازم ہے جب وہ پتلی ہو، یعنی چھوٹی ہو، اور چمڑا نظر آتا ہو، داڑھی کے نیچے کی جلد نظر آتی ہو تو پھر پانی پہنچانا لازم ہے۔ اور اگر داڑھی گھنی ہو، اس کے نیچے سے چمڑا نظر نہ آتا ہو، تو وضو میں چمڑے کا دھونا ساقط ہو جائے گا۔ جس طرح سر پر اگے ہوئے بالوں پر مسح کرنے سے سر کے اوپر مسح کرنا ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اگر داڑھی گھنی ہے، داڑھی کے نیچے کی جلد نظر نہ آتی ہو، تو صرف داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا مسح کرنا کافی ہے، اس کے نیچے کی جلد تک پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس پر دلیل اجماع امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چلو سے، ایک مٹھی پانی سے اپنے چہرے کو دھوتے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری، باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ، یعنی دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھونا ایک ہی چلو سے، جلد نمبر 1 صفحہ 26۔ ایک ہی چلو سے دونوں، یعنی ایک پانی ایسے دونوں ہاتھوں میں فل لے کر پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں سے دھونا، یعنی پورے چہرے کا احاطہ کرنا۔ اسے امام بخاری نے حضرت ابن عباس کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی، اسے قاضی عیاض نے ذکر کیا ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت سے صحیح سندوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے،
میں کہتا ہوں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جس آدمی کی داڑھی کے بال گھنے ہوں اس کے لیے ایک چلو کے ساتھ تمام بالوں کے نیچے تک پانی پہنچانا ممکن نہیں۔ داڑھی کے تمام ظاہر کو چمڑے کے عوض، چمڑے کے بدلے دھونا واجب ہوگا۔ چمڑے کو نہیں دھویا جا سکتا بال گھنے ہونے کی وجہ سے، تو بالوں کو دھونا، خلال کرنا، مسح کرنا واجب ہے۔ یہی جمہور کا مسلک ہے، جس طرح سر کے مسح کے بارے میں حکم ہے۔ ایک روایت میں امام ابو حنیفہ نے بھی یہی فرمایا۔ ظہیریہ میں ہے، ایک فتاوی کی کتاب ہے، ایک فتوے کی، فتاوی ظہیریہ میں ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ بدائے میں ہے، بدائے الصنائع علامہ کاسانی کی ایک کتاب ہے، حنفی عالم دین ہیں، بدائے میں فرمایا اس روایت کے علاوہ دوسری روایات سے رجوع ثابت ہے، یعنی داڑھی اگر گھنی ہو اور جلد نظر نہ آتی ہو تو داڑھی کا خلال اچھی طرح، پوری داڑھی کا خلال اچھی طرح کرنا واجب ہے، جلد کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے داڑھی کے چوتھائی حصے پر مسح کرنا واجب ہے۔ ایک روایت میں ہے داڑھی کے تیسرے حصے پر، ایک ثلث 1/3 پر مسح کرنا واجب ہے۔ ایک روایت میں ہے یہ 1/3 اور یعنی چوتھا حصہ کیسا؟ یعنی اب ایک اندازہ اس کا ظن غالب کے ذریعے اس کو ایک اندازے سے طے کرنا رہتا ہے۔ 4 حصے کر دیے داڑھی کے تو اس کا ایک حصے پر اس کو چوتھائی کہا جاتا ہے، ربع کو۔ ایسے ہی اس کے تیسرے حصے پر یعنی اس کے 3 حصے کر کے 1/3، ایک ثلث پر پانی اس پر مسح کرنا واجب ہے۔ ایک روایت میں ہے داڑھی پر مسح کرنا اور اس کا دھونا واجب نہیں۔ بہرحال یہ مختلف روایتیں ہیں فقہا کی۔ داڑھی کے تمام ظاہر کے دھونے کے واجب ہونے پر دلیل یہ ہے، داڑھی کا جو ظاہری حصہ جو دکھائی دیتا ہے، اوپر کا جو حصہ ہے، وہ پورے کا پورا دھونا واجب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جلد کا دھونا اجماع سے ساقط ہو چکا۔ گھنی داڑھی کے نیچے جو جلد نظر نہیں آتی، اجماع سے اس کا دھونا ساقط ہو گیا، تو اب اوپر جو داڑھی یعنی ختم ہو گیا اس کا حکم۔ اجماع کی دلیل یا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چلو سے چہرہ دھویا کرتے تھے، یا پھر قیاس دلیل بنے گا کہ وہ بال جو سر پر اگے ہوئے ہیں ان پر مسح کرنے سے سر پر مسح کرنا ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے اس کا حکم، اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اجماع کی دلیل نص ہو یا قیاس اس امر پر دلالت کرتی ہے۔ اجماع کی دلیل چاہے کچھ بھی ہو، نص ہو یا قیاس ہو، سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کے نیچے والے حصے کا دھونا اس لیے ساقط ہوا، اس لیے دھونا ضروری نہیں ہے کہ بال اس کے قائم مقام ہو چکے ہیں۔ یعنی بالوں کو دھو لینا کافی ہے، کافی ہے، بالوں کو دھونا پانی گویا بہا دیا تو گویا کہ اس کو دھو لیا جیسا ہے، داڑھی کے نیچے کے حصے کے دھونے کی طرح ہے۔ جیسے سر کے اوپر بال ہیں تو سر کے بالوں پر مسح کرنا گویا سر پر مسح کرنے کی طرح ہے، اور اس داڑھی کا دھونا چہرے کی جلد کے دھونے کا بدل ہے۔ رہا قیاس تو کیونکہ اصل کا حکم جو سر کا مسح ہے ساقط ہو کر بدل کی صورت ثابت ہو چکا ہے، جو سر کے بالوں پر مسح کرنا ہے۔ سر پر بال نہ ہو تو سر پر مسح ٹھیک ہے، لیکن سر کے اوپر اگر بال ہیں تو بالوں پر مسح کرنا خود یہ سر پر مسح کرنے کی طرح ہے۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ چہرے کے دھونے میں فرض بھی اصل سے ساقط ہو کر بدل میں ثابت ہو، وہ ان بالوں کو دھونا ہے جو چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں، تاکہ فرع کیا ہے؟ مسح ہے، اصل کیا ہے؟ غسل پر فضیلت ثابت نہ کر سکے، تاکہ فرع اصل پر فضیلت اپنی ثابت نہ کر سکے، کیونکہ حدیث اس امر پر، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے کو چلو سے دھوتے تھے، دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دھویا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ داڑھی کو ہی دھوتے تھے۔ اس سے یہ امر ظاہر ہو گیا، یہ بات ثابت ہو گئی کہ اجماع اس پر ہے کہ داڑھی چہرے کے قائم مقام ہے، اور چہرے کا فریضہ ساقط ہو کر بدل میں ثابت ہو چکا ہے، یعنی بالوں کی وجہ سے بالوں کے نیچے کی جلد کا دھونا ساقط ہو چکا ہے، بغیر بدل کے یہ ساقط نہیں ہوا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ چہرے کا فریضہ جو تمام چہرے کا دھونا ہے اپنے بدل میں ثابت ہے، جو کہ داڑھی ہے۔ ید فغسلوا وجوہکم، یہ بحث تھی چہرہ دھونے کی کہ وضو میں 4 چیزیں شرط ہے۔ چہرہ دھونا لمبائی میں پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اس کے بعد ہے فغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو۔ ید کا لفظ انگلیوں کے پوروں سے لے کر بغلوں تک کے حصے پر بولا جاتا ہے۔ عرب کے پاس ید عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا اطلاق انگلیوں کے پوروں سے لے کر یہ بغل تک، یعنی جہاں سے ہاتھ شروع ہوتے ہیں وہاں تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔
جب مرافق کو دھونے کی غایت بنایا گیا تو اس کے اوپر والا حصہ دھونے کے فرض سے ساقط ہو گیا، اور ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کے نزدیک کوہنیاں دھونے کے فرض میں باقی رہیں گی۔ یہاں ایک بحث ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، تو کوہنیاں ہاتھ میں داخل ہیں یا نہیں دھونے میں، یہ ایک بحث ہے۔ اس میں ایک لغوی بحث ہے غایت مغیّہ کی، تو اس میں احناف یہ کہتے ہیں کہ کوہنیاں ہاتھ میں داخل ہیں، کوہنیوں کے اوپر تک دھونا فرض ہے۔ امام ظفر کے پاس کوہنیاں اس میں داخل نہیں ہیں، اور احناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر الا عربی زبان میں کبھی الا مع کے معنی میں آتا ہے، جیسے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ تم یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، تو یہاں الا مع کے معنی میں ہے، لہٰذا ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھو، ایک مطلب یہ ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اسقاط کی حد ہے غایت، ہاتھ کا اطلاق جب پورا کندھوں تک ہوتا ہے تو کہیں پورا کندھوں تک دھوئیں گے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے الی المرفقین کہا گیا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک، مطلب پورا اوپر تک مت لے جاؤ، کوہنیوں تک لا کر روک دو ہاتھ دھونے کو۔ تو یہ غایت مغیّہ کی بحث ہے۔ احناف کے پاس ہاتھ دھونے میں کوہنیاں بھی داخل ہے، کوہنیوں کے اوپر تک کا حصہ دھونا یہ فرض ہے وضو میں، تھوڑا سا اوپر، وہی بہرحال کوہنیاں میں تو کوہنیوں تک لا کے نہ رکنا، احتیاطاً تھوڑا سا اوپر تک لے لینا، 1-2-3 انگل۔ امام شعبی اور محمد بن جریر نے کہا کوہنیاں دھونے کے واجب نہ ہونے کا قول ایک انچ بھی اگر لے لے تو کافی ہے جی۔ بہرحال کوہنیاں دھونے میں شامل ہیں ہاتھ کے ساتھ۔ امام شعبی اور محمد بن جریر نے کوہنیاں دھونے کے واجب نہ ہونے کا قول ذکر کیا ہے، یعنی کوہنیاں دھونا واجب نہیں ہے۔ امام ظفر نے بھی یہی کہا ہے، ان کے پاس ہاتھ میں کوہنیاں داخل نہیں ہیں، کیونکہ الا غایت کے لیے وضع کیا گیا ہے، الا غایت کے لیے آتا ہے، انتہا بتانے کے لیے، اور غایت مغیّہ کے حکم سے خارج ہو گئی، جس طرح ثم اتموا الصیام الی اللیل میں رات روزوں میں داخل نہیں ہے، جیسا کہ روزے کے بارے میں حکم ہے کہ پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک، مطلب کیا رات میں بھی روزہ جاری رکھنا ہے؟ نہیں، تو یہاں جیسے غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے، اسی طرح وہاں بھی کوہنیاں ہاتھ میں داخل نہیں ہے، ان حضرات کا یہ کہنا ہے، یا اس وجہ سے کہ محققین علماء کے نزدیک الا مطلق غایت کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی مطلق انتہا بتانے کے لیے آتا ہے، اس کے ماقبل کے حکم میں داخل ہونے یا خارج ہونے پر کوئی دلالت موجود نہیں۔ یہ چیز کسی امر خارج سے ہی معلوم کی جا سکتی ہے، یہاں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے محض شک کی بنا پر غایت کو حکم میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بحث کو سمجھنے کے لیے ایک آسان قاعدہ یہ بتایا گیا ہے، امر خارج یعنی خارجی امر، اس سے باہر امر۔ یہاں اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ غایت مغیّہ کی جو بحث ہے، اگر غایت اگر مغیّہ کی جنس سے ہو تو وہ اس میں داخل ہوگی، اور اگر غایت مغیّہ کی جنس سے نہ ہو تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگی، جیسے ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ الگ ہے، رات الگ ہے، دونوں کی جنس الگ ہے، تو وہاں پر رات روزے میں داخل نہیں ہے، روزے کو پورا کرو رات تک، مطلب رات سے پہلے ختم کر دو روزے کو، سورج غروب ہوتے ہی روزہ ختم۔ اور یہاں کوہنیاں ہاتھ ہی کی جنس سے ہے، ہاتھ ہی سے اس کا تعلق ہے، ایک ہی جنس کے ہیں، تو غایت اگر مغیّہ کی جنس سے ہو تو غایت مغیّہ میں داخل ہوگی، اور اگر غایت مغیّہ کی جنس سے نہ ہو تو غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک قاعدہ اس میں اس کو سمجھنے کے لیے بتایا گیا، کیونکہ روزہ اور رات یہ دونوں الگ الگ جنس کے ہیں، اسی لیے رات وہاں پر غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر کوہنیاں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیاں چونکہ ہاتھ ہی کی جنس سے ہے، اس لیے کوہنیاں ہاتھ میں داخل ہوں گی، شامل ہوں گی۔ ہم کہتے ہیں یہاں ایسی دلیل موجود ہے کہ غایت مغیّہ کے حکم میں داخل ہوگی، وہ دلیل کیا ہے؟ وہ اجماع ہے۔ امام شافعی نے فرمایا میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو وضو میں کوہنیوں کے دھونے کے وجوب کا قائل نہ ہو، یعنی امام شافعی فرماتے ہیں ایسا کوئی آدمی میں نے آج تک دیکھا نہیں یا پایا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ وضو میں کوہنیاں دھونا واجب نہیں ہے، یعنی ہر کوئی وضو میں کوہنیوں کے کوہنیوں کے دھونے کا قائل ہے۔ امام شعبی اور محمد بن جریر سے جو بیان کیا گیا ہے، اگر وہ صحیح ہو کہ کوہنیاں دھونا واجب نہیں ہے، اسی طرح امام ظفر کا قول ما قبل زمانہ کے علماء اور ما بعد کے علماء کے اجماع کو ختم نہیں کرتا،
یعنی امام ظفر اور بعض لوگ یہ جو کہے ہیں کہ کوہنیاں ہاتھ میں داخل نہیں ہیں، لہذا کوہنیوں تک دھونا فرض ہے، کوہنیاں دھونا فرض نہیں ہے، کوہنیوں سے پہلے تک دھونا فرض ہے، تو یہ ان کے اس طرح کہنے سے ان سے پہلے والوں کا اجماع یا بعد والوں کا اجماع ختم نہیں ہو سکتا۔ امام مالک سے صراحتاً یہ منقول نہیں کہ آپ کوہنیوں کے وضو سے خارج ہونے کا قول کہتے تھے، یعنی امام مالک سے ایسا صراحتاً تو کوئی بات ایسی نہیں آئی کہ آپ اس بات کے قائل ہوں کہ کوہنیاں وضو سے خارج ہیں، یعنی کوہنیاں آپ کے پاس بھی وضو میں داخل ہیں، کوہنیوں کا دھونا فرض ہے۔ اشہب نے ان سے ایک محتمل کلام نقل کیا ہے۔ اشہب امام مالک ایک مالکی مسلک کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے کہ امام مالک کے بعد بھی کوہنیاں وضو میں ہاتھ میں داخل نہیں ہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ امام مالک کے پاس بھی دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا واجب ہے، فرض ہے۔ اجماع کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے جو مجمل کتاب کا بیان ہے۔ قرآن مجید میں جو مجمل ہے، مطلق آیا ہے، مجمل آیا ہے، اس کی تفصیل، اس کی وضاحت حضور پاک علیہ الصلوۃ کے عمل سے ہوئی۔ دارقطنی نے سند حسن کے ساتھ حضرت عثمان کی حدیث میں روایت کیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھوتے یہاں تک کہ بازوؤں کے حصے کو چھوا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن دارقطنی باب وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 1 صفحہ 83 حدیث نمبر 17، یعنی کوہنیوں کے ساتھ آپ نے دونوں ہاتھ دھویا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو بھی اس طرح تھا، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ اس طرح وضو کیا کرتے تھے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھویا کرتے تھے۔ حضرت جابر کی حدیث میں بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو آپ اپنی کوہنیوں پر پانی کو بہاتے۔ معجم حوالے کے لیے دیکھیے سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 83، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ بزار اور طبرانی نے حضرت وائل بن حجر کی ایک مرفوع روایت نقل کی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے یہاں تک کہ کوہنیوں تک آگے بڑھ جاتے۔ معجم کبیر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 50۔ امام طحاوی اور طبرانی نے ثعلبہ بن عباس سے وہ اپنے والد سے مرفوع روایت نقل کرتے ہیں، پھر آپ اپنے بازوؤں کو دھوتے یہاں تک کہ پانی کوہنیوں سے بہنے لگتا، یعنی آپ کوہنیوں کے ساتھ دونوں ہاتھ دھویا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی یہ منقول نہیں کہ وہ وضو میں کوہنیوں اور ٹخنوں کو نہ دھوتے ہوں۔ یہ قول آیت کریمہ کے پہچاننے میں واضح دلیل ہے، اسی وجہ سے بعض مفسرین نے کہا ان دونوں مقامات پر الا فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، ان دونوں جگہ میں الی الکعبین اور الی المرافق دونوں میں الی مع کے معنی میں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں الی مع کے معنی میں ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً الی قُوَّتِكُمْ، تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو وہ تم کو قوت کے حساب سے بڑھا دے گا، تمہاری قوت کے ساتھ، یعنی تمہاری قوت میں مزید اضافہ کر دے گا۔ جیسے الا یہاں پر مع کے معنی میں ہے، اسی طرح ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھو اور پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط ملط کر کے شامل کر کے نہ کھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے تھے کہ اللہ کے ساتھ میرا کون مددگار ہے، تو یہاں بھی الی مع کے معنی میں ہے۔ اس آیت سے واجب ہونے والے سر پر مسح کرنے کی مقدار میں علماء کا اختلاف ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، تو کیا پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے یا کچھ حصے کا مسح کرنا فرض ہے، اس پہ فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام احمد کا قول ہے کہ تمام سر کا مسح کرنا واجب ہے، کیونکہ رأس ایک مخصوص عضو کا نام ہے، عربی میں رأس کہتے ہیں سر کو، ایک خاص عضو ہے انسان کے جسم میں، اور یہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں با زائدہ ہے جو کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے لایا جاتا ہے عربی زبان میں، تو وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ ہوا۔ جب ہم مسح کا حکم دیں گے امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو فقہا کے نزدیک ہیں۔ ہاں دونوں فقہا کے پاس پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے، کیونکہ جب ہم مسح کا حکم دیں گے تو اس کا استیعاب پورے سر کو گھیرنا لازم ہوگا، جس طرح تیمم کرتے وقت پورے چہرے پر مسح کرنا لازم ہے، تیمم میں جس طرح پورے چہرے کا مسح کرنا لازم ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورے سر کو مسح کے ساتھ گھیر لینا بھی دلالت کرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر پر
ہاتھوں سے مسح کیا، پہلے پیشانی کی جانب سے گدی کی طرف، پیچھے کی طرف ہاتھ لے گئے، پھر گدی کی جانب سے سر کے اگلے حصے کی طرف لے آئے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم باب آخر فی صفت الوضو، جلد نمبر 1 صفحہ 123۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے فرمایا یہاں با الصاق کے لیے ہے، ملانے کے لیے ہے، کیونکہ با کا حقیقی معنی الصاق ہے۔ با کئی معنی کے لیے آتا ہے، جن میں سے ایک معنی الصاق کے لیے، ملانے کے لیے آتا ہے، جیسے مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، یعنی میں ایک ایسی جگہ کے پاس سے گزرا جہاں سے زید قریب تھا۔ اس کے پاس سے گزرا مطلب یہ نہیں کہ اس کو لگ کے، اس کو چپک کے گزرا، بلکہ ایک ایسی جگہ سے میرا گزر ہوا جہاں سے زید قریب تھا۔ تو یہ با کے حقیقی معنی ہے۔ اس پر علماء عربیہ کا اتفاق ہے، جس سے اعراض کسی دلیل کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے۔ مطلب حقیقی معنی چھوڑ کر اگر کوئی دوسرے معنی مراد لے رہے ہیں تو وہاں کوئی قرینہ یا کوئی دلیل ہونا چاہیے، اس کے بغیر آپ حقیقی معنی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ وسائط پر داخل ہوتا ہے۔ با عام طور پر جو وسیلہ ذریعہ ہوتا ہے اس پر داخل ہوتا ہے، جیسے کتبت بالقلم، میں قلم سے لکھا، تو با کس پر داخل ہوتا ہے؟ وسیلے پر، ذریعے پر۔ تو یہ واسطے پر داخل ہوتا ہے اور وسائط کے استیعاب کا قصد نہیں کیا جاتا۔ یہاں ایک بحث ہو رہی ہے وہ کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں با کس پر آیا؟ رؤوس پر آیا۔ اسی وجہ سے جب یہ با محل پر داخل ہوا تو یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں استیعاب مقصود نہیں، یعنی پورا گھیرنا مراد نہیں ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی دلالت کرتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، اپنے سر کے اگلے حصے پر مسح کیا اور خفین، جو چمڑے کے بنے ہوئے پائتابے تھے، خفین اور پگڑی پر، شملے پر مسح کیا۔ صحیح مسلم باب المسح علی الخفین، جلد 1 صفحہ 134۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا سے مرسل روایت نقل کی ہے، درمیان میں ایک راوی کا نام چھوڑ کر روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، اپنی پگڑی کو اوپر اٹھایا، شملے کو سر سے اوپر اٹھایا اور سر کے اگلے حصے کا مسح کیا۔ یہ روایت اصل میں مرسل ہے، یعنی درمیان میں ایک راوی کا نام چھوٹ گیا ہے۔ ایک اور سند سے مروی ہونے کی وجہ سے، ایک سند سے آنے کی وجہ سے یہ روایت قوی ہو گئی، جسے متصل روایت کیا گیا ہے، یعنی جس میں درمیان میں راوی کا نام نہیں چھوٹا۔ ابو داؤد نے حضرت انس سے روایت کیا ہے، ان کی سند میں ابو معقل ہے جس کا حال معروف نہیں، یعنی اس راوی کا حال پتہ نہیں کون ہے کیا ہے۔ سعید بن منصور نے حضرت عثمان سے وضو کی صفت کے بارے میں روایت کیا ہے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اگلے حصے کا مسح کیا۔ مفہوم السنن دارقطنی باب فی جواز المسح علی بعض الرأس، یعنی سر کے بعض حصے پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، دارقطنی میں جلد نمبر 1 صفحہ 192، حدیث نمبر 3۔ اس میں خالد بن یزید بن ابی مالک ہے جو مختلف فیہ ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جن کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل محدثین کا اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ ثابت ہے کہ سر کے بعض حصے پر مسح کا اکتفا کرنا صحیح ہے، یعنی سر کے بعض حصے کا مسح کرنا درست ہے۔ ابن منذر اور دوسرے علماء نے بھی یہی کہا ہے۔ ابن حزم ظاہری نے کہا صحابہ میں سے کسی سے اس کا انکار ثابت نہیں، یعنی سر کے بعض حصے کا مسح کرنا بھی کافی ہے۔ سر کو گھیر لینے والی روایات استحباب پر محمول کی جائیں گی، جو سر کے چوتھائی حصے پر مسح کے اکتفا کے جواز کی نفی نہیں کرتی، یعنی جن روایتوں میں یہ آیا ہے کہ پورے سر کا مسح کیا گیا تو اس سے مراد پورے سر کا مسح کرنا مستحب ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام سر کا مسح مراد نہیں، تو امام شافعی نے فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ تم سر کے بعض حصے پر مسح کرو، یعنی بعض سر کا مسح کرو۔ جب یہ آیت مطلق ہے تو سر کے 1 یا 3 بالوں پر مسح کرنا کافی ہوگا۔ آیت مطلق ہے، سر کا مسح کرو، کتنے سر کا مسح اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس مطلق کو مقید کیا جائے گا احادیث میں جو آیا ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی کے پاس اگر کوئی 1 یا 2-3 بالوں کا بھی مسح کر لے، 1 یا 2-3 بالوں کو بھی اگر پانی لگا لے فریش، تو اس کا مسح ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ آیت مجمل ہے، مطلق نہیں، سر کا مسح کرو، لیکن کتنے سر کا یہ نہیں بیان کیا گیا، کیونکہ با کے کلمے کی دلالت
اور سر کے اگلے حصے پر مسح والی احادیث کی وجہ سے سارا سر مراد نہیں، اور نہ ہی سر کا مطلق بعض مراد ہے۔ یہ بات جو آتا ہے عربی زبان میں مسح کے ساتھ، یہ عام طور پر آلے پر آتا، جیسے مسحت الحائط بیدی کہتے ہیں عرب، کہ میں دیوار کو چھوا اپنے ہاتھ سے، اور مسحت بالحائط اگر کہے تو وہاں پوری دیوار مراد نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر با ہاتھ کے لیے آنا تھا، اپنے ہاتھ سے اپنے سروں کا مسح کرو، بلکہ اپنے سروں کے ذریعے مسح کرو، تو با کو زائدہ مانا گیا۔ بعض نے کہا کہ با یہاں پر آلے پر آنے کے بجائے، واسطے پر، وسیلے پر آنے کے بجائے ڈائریکٹ محل پر آیا۔ محل مسح کیا ہے؟ سر ہے، تو رؤوس پر با داخل کیا گیا، تو یہاں استیعاب مراد نہیں ہوتا۔ جب با وسیلے پر داخل ہو تو وہاں پر پورا احاطہ کرنا مراد ہوتا ہے، جبکہ با اگر محل پر داخل ہو، وسیلے پر داخل ہونے کے بجائے محل پر داخل ہو، تو وہاں استیعاب یعنی پورے سر کو گھیرنا مراد نہیں ہے۔ کیونکہ جب پورے چہرے کو دھویا جائے گا تو اس ضمن میں سر کے بعض بالوں تک پانی پہنچ جائے گا، جب یہ آیت مجمل ہے۔ اس لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی روایت اور اس معنی میں روایت کی جانے والی احادیث اس مجمل کا بیان ہے، سر کے مسح کا اجمال ہے۔ آیت میں مجمل بیان کیا گیا، سر کا مسح کرو، تو اب اس اجمال کی تفصیل احادیث شریفہ میں تلاش کی جائے گی۔ ہم نے سر کے چوتھائی حصے پر مسح کو واجب قرار دیا ہے، کیونکہ سر کے 4 اطراف ہوتی ہیں۔ سر کا اگلا حصہ اس کی ایک جانب ہے، تو سر کا اگلا حصہ، سر کے 4 حصے ہوتے ہیں، اگلا حصہ اس کی ایک جانب ہے، چوتھائی حصہ ہے، تو اسی لیے فقہا نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا واجب ہے۔ اس آیت میں جو اجمال تھا اس کی تفصیل حدیث شریف سے معلوم ہوئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت سے پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ نے چوتھائی سر کا مسح فرمایا۔ نافع، ابن عامر، کسائی، یعقوب اور حفص نے ایدیکم پر عطف کرتے ہوئے، ایدیکم پر عطف کرتے ہوئے اسے منصوب پڑھا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مختلف قراتوں پر بھی دوران تفسیر روشنی ڈالتے ہیں، چنانچہ آپ فرماتے ہیں فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ۔ یہ وَأَرْجُلَكُمْ کا عطف ایدیکم پر کرتے ہوئے اسے زبر کے ساتھ پڑھا ہے، کیونکہ اس کی غایت الی الکعبین اس طرح ذکر کی ہے جس طرح وجوہکم کی غایت بیان کی تھی، کیونکہ سر کا مسح کرنے اور تیمم کرنے میں اس کی غایت بیان نہیں کی گئی۔ ان اعضاء کی غایت بیان کی گئی جنہیں دھویا جاتا ہے۔ سر کے بارے میں سر کا مسح کہاں تک کرنا چاہیے یہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن جبکہ ہاتھ دھونے کا جہاں ذکر ہوا وہاں کوہنیوں کے ساتھ ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا، اور جہاں پیر دھونے کا حکم دیا گیا وہاں بھی ٹخنوں کے ساتھ پیر دھونے کا حکم دیا گیا، جبکہ دوسرے قراء نے جیوار کی وجہ سے اسے مجرور پڑھا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ۔ ایک قراءت میں بعض قراء نے وَأَرْجُلَكُمْ لام کے فتحے کے بجائے لام کے کسرے کے ساتھ پڑھا ہے۔ جر جوار برؤوس کو کسرہ ہے تو برؤوسکم پر عطف کرتے ہوئے وَأَرْجُلِكُمْ پڑھا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم میں علیم کو مجرور پڑھا گیا ہے، جبکہ یہ عذاب کی صفت ہے، اس لیے اسے مرفوع ہونا چاہیے، یعنی انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم سے مرفوع ہونا چاہیے، جبکہ ارجلکم اصل میں منصوب ہے۔ بہرحال یہ ایک قرات ہے، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، یہ مشہور قرات ہے، اور ایک قرات میں وَأَرْجُلِكُمْ ہے بِرُؤُوسِكُمْ پر عطف کرتے ہوئے۔ بعض فقہا نے کہا ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا وَأَرْجُلِكُمْ پڑھنے کی صورت میں اگر تم خفین پہنے ہوئے ہوں، خفین کے پورے شرائط کے ساتھ، چمڑے کے بنے ہوئے جو خفین ہوتے ہیں سردی کے موسم میں اگر پہنے ہوئے ہوں اور پاکی کی حالت میں ان کو پہنا ہے، باوضو ان کو پہنا ہے، تو اب خفین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وضو کے وقت صرف خفین پر مسح کر لیں کافی ہے۔ تو تم ایسی صورت میں اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کا مسح کرو، یعنی جبکہ تم خفین پہنے ہوئے ہوں، چمڑے کے پیتابے پہنے ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں خفین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا وضو کر کے صرف خفین پر مسح کر لیں، یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کے ضمن میں ابھی اور جو مسائل ہیں اور کچھ شبہات، کچھ اعتراضات ہو سکتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات اور
کچھ مختلف مسائل جو اس آیت سے مستنبط ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔